بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس میں شادیوں کا کرنا، اس میں کسی اچھے سفر کا آغاز کرنا، بچوں کا ختنہ کروانا اور اسی انداز سے ازدواجی تعلقات، ان کو لوگ جائز نہیں سمجھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے چونکہ ان ساری چیزوں کے اندر ایک خوشی کے اثرات پائے جاتے ہیں اور یہ مہینہ چونکہ منحوس ہے، لہٰذا اس کے اندر اگر ایسے کوئی بھی خیر کے کام کیے جائیں گے تو اس کے اندر خیر نہیں ہوگی، بلکہ سفر بئی معنی کہ صفر، وہ ہر کام زیرو ہوگا، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا اور اس میں نقصانات ہوں گے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، یعنی حکم الہی کے بغیر ایک بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، اسی طریقے سے سفر کی نحوست کا عقیدہ، اسی انداز سے ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، یہ ساری کی ساری چیزیں بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی ایسی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کو لوگ منحوس کہنے لگے؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات ملتی ہے کہ لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، اور حدیث کیا ہے؟ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ سفر کے گزر جانے کی مجھے خوشخبری دی، میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو مجھے اس مہینے کے گزرنے کی خبر دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، موضوع اور من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ موضوعات کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے، یعنی کہ من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال اس بات کو دیکھ بھی لیا جائے کہ چلو یہ حدیث ہے، تو بھئی دیکھیں اس کے اندر کہاں پر یہ بات ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس میں تو یہ فرمایا کہ جو سفر کے مہینے کے نکلنے کی خوشخبری دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہاں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اور دوسری بات یہ ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ من کذب علی متعمدا فمن مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی، یعنی کہ وہ بات جو میں نے کہی نہیں اور کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، اسے شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہمیں حضور کی طرف سنت، اسی طرح سے ہمیں حدیث اور فرائض اور واجبات، ان چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب کے سب شرعی اصطلاحیں ہیں، اور شرعی اصطلاحات کے لیے قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ یا صحابہ کرام کے ہمیں اقوال اور افعال مطلوب ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس بات میں چلیں، ایک مان بھی لیں کہ اس کے اندر اس وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، تو دیکھیں اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے، چونکہ آگے ربیع الاول آنے والا تھا، اور ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے والا تھا، اور اللہ کی ذات نے یہ بات بتا دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کا اور اللہ کی ملاقات کا بے حد ایک اشتیاق رکھا کرتے تھے، بہت آپ کو شوق تھا، اس لیے آپ نے شاید یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ لیکن پھر آخر میں یہی بات عرض کروں گا، یہ بات من گھڑت ہے، اس کا احادیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ جو ہے اس مہینے کی آخری جو بدھ ہے اس کو
بڑی فضیلت والا سمجھتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں، اس میں سیر و تفریح کو نکلنا اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں بعض اوقات جو ہے خاص انداز سے نوافل کا ادا کرنا، اور اسی انداز سے اس میں روزے کا رکھنا، اس کو جو ہے عبادت والی چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نفلی طور پر تو یہ عبادات ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو کسی وقت کے ساتھ جوڑیں گے، کسی دن کے ساتھ جوڑیں گے، تو پھر ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی دلیل چاہیے ہوگی تاکہ ہم بدعات سے بچ سکیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آخری بدھ اس میں کھانے پکانا، عبادات کا کرنا، اور اسی انداز سے جو ہے سیر و سیاحت کے لیے یا روزے کا رکھنا جو ہے یہ ہمیں شریعت سے ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسی بات نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری چہار شنبہ یعنی کہ آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا، خوشی کے طور پر ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس بدھ کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض کے اندر شدت آ گئی تھی، اور یہودیوں نے خوشیوں کے طور پر جو ہے ایک خوشی منائی تھی کہ نعوذ باللہ جو ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے نبی آیا ہے وہ خود بیمار پڑ چکا ہے اور اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے خوشی منائی۔ اور ہمارے افسوس کا عالم یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج ہمارے اندر آ چکا ہے۔ ہم اس کو کہیں پر منحوس سمجھتے ہیں اور کہیں پر جو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس تو ثابت شدہ اللہ کا محفوظ کردہ دین موجود ہے۔ ہمیں خیالی باتوں اور بے بنیاد باتوں پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو حضور نے کہا یا اللہ آپ کو کون گالیاں دے گا؟ فرمایا کہ آدم کا بیٹا زمانے کو برا کہتا ہے، وہ دنوں کو برا کہتا ہے، وہ بیماری کو برا کہتا ہے، حالانکہ بیماری تو میں نے بنائی ہے، زمانہ تو میں نے بنایا ہے، جو ان کو برا کہتا ہے وہ گویا کہ مجھے برا کہہ رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے پیش نظر ہمیں جاہلیت کی جو رسوم ہے، جاہلیت کی جو باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔